شادی کا دن کسی بھی شخص کی زندگی کا کتنا خوبصورت دن ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے میں بننے والے لڑکا اور لڑکی کسی مارکی میں بہت خوبصورت سے صوفے پر بہت خوبصورت سے انتظامات کے ساتھ لوگوں کے ہجوم میں بنے سورے سجے ہوئے سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ آ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے دکھنے کی تعریفیں، کپڑوں کی تعریفیں اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور انہیں تحفے تحائف اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت بیسٹ مومنٹس گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ حسن مان پڑنے لگتا ہے۔ وہ پہلے جیسی چمک دمک نہیں رہتی، وہ خوبصورتی، وہ محبت نہیں رہتی، کیونکہ ساتھ کچھ ذمہ داریاں ایڈ ہو جاتی ہیں، کمانے کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوششوں کی نسبت جب بچے زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر توجہ اس طرف بھی چلی جاتی ہے، اور اس پر جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو الگ الگ مل کر ایک دوسرے کے بارے میں تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے گزرتے وقت کے ساتھ اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اب جب یہ اختلافات کا وقت آتا ہے تو یہ ایک ایسی خوشی کا بالکل برعکس موقع ہوتا ہے کہ جس خوشی کے لمحوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اب آپ اس کے بالکل برعکس ایک ایسی کیفیت میں ہیں جس میں آپ کے اندر اریٹیشن، ایجیٹیشن، غصہ، چڑچڑاپن، بے چینی، ایک دوسرے کے لیے تنقیدی مزاج اور ناپسندیدگی ہے۔ ایسے میں وہ اس دن والا، پہلے دن والا حسن تو آپ فوراً واپس بحال نہیں کر سکتے، لیکن جو حسن آپ بحال کر سکتے ہیں وہ آپ کا حسن اخلاق ہے۔ چار ایسی چیزیں ہیں، چار ایسی غلطیاں ہیں جو میاں اور بیوی آپس میں تعلقات میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چار جو مسٹیکس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے نکتہ چینی۔ نکتہ چینی ایک جنرلائزڈ سٹیٹمنٹ ہے کسی کے رویے کے بارے میں کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، تم تو ایسے ہی ہو۔ مثلا اگر کوئی بیوی اپنے میاں پر نکتہ چینی کرتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے تم میرا کبھی خیال نہیں رکھتے، تم ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے ہو، کبھی تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے برعکس ایک دوسری چیز ہے شکایت۔ شکایت جو ہے یہ کسی اسپیسیفک واقعے کے متعلق ہو سکتی ہے، جو کہ ٹھیک ہے۔ شکایت یہ کہ آپ کو میں نے کل یہ کام کہا تھا اور شام جب آئے تو میں توقع کر رہی تھی کہ آپ یہ کام کرتے ہوئے آئیں گے، پر یہ کام ہوا نہیں۔ اچھا، اب یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ جنرلائزڈ رویہ نہیں ہے۔ سو نکتہ چینی کی نسبت شکایت کا استعمال کرنا۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دیکھنے میں آتا ہے جو سب سے بڑی چیز تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے وہ توہین آمیزی ہے۔ کسی کی توہین کرنا، انسلٹ کرنا۔ اس کے پیچھے کیا خیال ہوتا ہے کہ جیسے میاں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ سارا دن تو میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، میں کما رہا ہوں اور یہ گھر کا سسٹم چل رہا ہے، یا میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، کتنا میں تعلیم یافتہ ہوں، اس کی تو کوئی خاص تعلیم نہیں ہے میرے مقابلے میں، یا میں تو اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں، یہ تو صرف گھر ہی چلاتی ہے اور گھر میں ہی اس نے کھانا پکانا ہوتا ہے یا باقی کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ملے جلے خیالات کی وجہ سے میاں اپنی بیوی کی توہین کرتا ہے، یا اسی طرح کے خیالات بیوی کے ہو سکتے ہیں جو اپنے میاں کی توہین کرتی ہے۔ توہین کی نسبت جو اس کے پیرالل دوسرا افیکٹو وے ہو سکتا ہے وہ عزت دینا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کے الفاظ سے اس کو مخاطب ہوتے ہیں، تو عزت کا جواب فقط عزت سے ہی مل سکتا ہے۔ سو عزت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تیسری جو چیز ہے جو کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کو بہت بری طرح نقصان پہنچاتی ہے، وہ دفاعیت کا رویہ ہے۔ یعنی کہ جب کوئی ایک دوسرے کی توہین کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ دفاعی حکمت عملی پر چلا جاتا ہے، وضاحتیں دینے لگتا ہے، اسے مطمئن کرنے کی کوششوں پر لگ جاتا ہے، اور ایسا پھر وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو دفاع کرنا ہے یہ بھی تعلقات کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے کہ گویا آپ کوئی مجرم ہیں، تبھی تو آپ اتنی وضاحتیں دے رہے ہیں، کیونکہ زیادہ وضاحتیں دینا، زیادہ صفائیاں دینا، یہ آپ کے تعلقات کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے۔ سو اس کے پیرالل کیا چیز ہے؟ دفاع کرنے کی نسبت ایک ہی دفعہ مضبوط اچھی بات کی تیاری کر کے
اس بات کو دوسرے کو کہہ دینا عزت و احترام کے ساتھ، یہ ہے وہ چیز جس میں آپ جب اپنا کام، اپنے حصے کا کام پورا بہترین کر لیتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹیکلی آپ کے ایک اچھے اسٹرانگ میسج کا اثر ضرور لے گا۔ ہو سکتا ہے موقع پر وہ فوری طور پہ آپ کی بات کی تائید نہ کرے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو اپنی مضبوط اچھی کی ہوئی بات کا اثر نظر آنے لگے گا۔ چوتھا جو رویہ ہے، لوگ عام طور پہ ایک دوسرے کے اختلافات میں، خاص طور پہ میاں بیوی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے، نکتہ چینی کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے، ڈیفینسو ہوتے ہوئے چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خاموش ہو جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، خاموش ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ دبتا ہے، چنگاری سلگتی رہتی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن الاؤ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو خاموشی کے ساتھ دبا نہیں دینا۔ تو خاموشی کا نقطہ جو پیرالل ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی کا پیرالل اچھی افیکٹو بات کرنا ہے۔ آپ بات کرنا سیکھیے، آپ مؤثر اچھے انداز سے اپنی فیلنگز کو بیان کرنا سیکھیے۔ جب آپ اپنی فیلنگز کو، وانٹس کو، نیڈس کو مؤثر اچھے طریقے سے بیان کر پائیں گے، آپ بتا پائیں گے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، دوسرے کے لیے توہین آمیز الفاظ میں نہیں، اپنی فیلنگز کو بتانا، میں اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے یہ چیز کافی، آپ کی جو فلاں چیز تھی اس میں کافی تکلیف تھی، اچھا محسوس نہیں ہوا۔ اور ایسا لمبا لیکچر نہیں، بلکہ مختصر بات جس کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ جو واقعہ ہوا اس کا مختصر سا بیان، جیسے کوئی خبر دیتا ہے، جیسے خبروں میں کوئی خبر ہوتی ہے ہیڈنگ کے طور پہ، تو اس کی ایک نیوز سی دینا۔ اور دوسرا پورشن آپ کا اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا، اس کے نتیجہ میں مجھے یہ فیل ہوا۔ اور تیسرا پورشن اچھی ایکسپیکٹیشن، کہ میں آپ کے ساتھ میرا بڑا عزت اور پیار والا رشتہ ہے، اور میں ایکسپیکٹ کرتا یا کرتی ہوں کہ آپ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، تھوڑی تعریف بھی کر دینا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کے نتیجہ میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھوئے ہوئے اس حسن والے پہلے دن والے دلکشی کو بحال کر سکتے ہیں۔ سو حسن اخلاق تو کبھی کم نہیں ہوتا، حسن اخلاق تو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ شادی کا دن، پہلا دن، بیسٹ مومنٹس کا دن، لوگوں کے درمیان تعریفیں حاصل کرنے کا دن، سجے سورے ہونے کا دن، خوبصورتیوں کا دن، مان پڑ بھی جائے، گزر بھی جائے، تو حسن اخلاق اس چمک دمک کو، حسن کو، روشنی کو، خوبصورتی کو، دلکشی کو بحال کر سکتا ہے، پہلے سے زیادہ اچھا اور خوبصورت بنا سکتا ہے۔ سو میاں اور بیوی کے رشتے میں اگر ان اصولوں کو یاد رکھا جائے تو آپ ایک بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے آپ سب کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین خوشیوں بھری زندگی ہر رشتے کی سلامتی کے ساتھ عطا کرے، اور آپ ہمیشہ خوش اور خوشحال رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔